لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، جو ہمارا ترتیب کے ساتھ درس قرآن چل رہا ہے، آج میں کچھ گزارشات ضروری سمجھتا ہوں، تو اس حوالے سے ایک دو گزارشیں روزے کے حوالے سے ہیں جو ہم کئی سالوں سے پچھلے کئی سالوں سے جو ہم مسلسل کچھ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں ایک دو گزارشات عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ درس قرآن کو پھر اسی ترتیب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارے ٹائم کا آتا ہے، سحری کا ٹائم اور افطاری کا ٹائم۔ ہمارے ہاں یہ میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ رواج پا گیا ہے کہ سحری جب آپ کر رہے ہوں تو اذانیں شروع ہو جائیں، اذان ملنے لگ گئی تو جب تک اذانیں ہوتی رہی ہیں یا ہو رہی ہیں تو تب تک کھانا پینا یا سحری کرنا وہ جائز ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مسئلہ کیوں ہمارے اندر عام ہو گیا کہ اذان کا وقت ہی تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ سحری کر سکتے ہیں، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا اذان کا وقت نہیں ابھی ہوا تو یا سحری کا وقت ختم ہو گیا، ایک وقت میں ایک ہی وقت ہوگا، یا سحری کا وقت ہوگا یا اذان کا وقت ہوگا۔ تو جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، پورا ہو جائے، تب اذان کا شرعی طور پر وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے درمیان کہ اذانیں ہوتی رہیں تو ہم کھا پی سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کچھ میں اور توجہ دلاؤں گا، خاص طور پہ جو ہمارے حضرات اذان پڑھتے ہیں یا جو سحری کا اعلان یا افطاری کا اعلان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بالخصوص ہے، اور بالعموم ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہر بندہ اپنی نماز کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو چلو امام اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، بقیہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت جو بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، وہ فرداً ہر بندے پر فرض ہے، اور ہر بندہ اپنی عبادت کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی وجہ سے سحری کا وقت اور افطاری کا وقت، میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے اعلان پر کبھی بھی دار و مدار نہ رکھیں، کبھی بھی مسجد کے اعلان پر ڈپینڈ نہ کریں کہ افطاری کا اعلان ہوگا تو ہم افطاری کریں گے، سحری کا اعلان ہوگا کہ ختم ہو گئی ہے سحری تو پھر ہم سحری ختم کریں گے۔ دیکھیں، جو اعلان کرنے والا ہے وہ بھی ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، ہم ہی میں سے ہے، ممکن ہے اس سے غلطی ہو، پہلے اعلان کر دے، بعد میں اعلان کر دے، ایک آدھ 2 منٹ کا کوئی اوپر نیچے ہو جائے، تو ہم کسی ایک بندے پر اپنی عبادت کو نہیں ڈال سکتے۔ آج کل تو زمانہ بڑا آسان ہے، اور یہ جو مسجدوں میں اعلان کا رواج ہے، ظاہری بات ہے پہلے آج سے 20-25 سال 50 سال پہلے میڈیا عام نہیں تھا، ٹی وی عام نہیں تھا، یا کیلنڈر وغیرہ کا کوئی اس طرح خاص سلسلہ نہیں تھا، تو مسجد میں ایک باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا تھا، تو جو آسانی اور سہولت کے لیے۔ لیکن آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کسی کے گھر تقریباً کیلنڈر پہنچ جاتا ہے، اور نہیں پہنچتا تو آپ خود حاصل کریں، وصول کریں، لیں جہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو سحری کا وقت اور افطاری کا وقت آپ خود مقرر کریں، خود دیکھیں، اور اس کو سحری کے وقت کو خود ٹائم دیکھ کے اس اعتبار سے سحری ختم کریں، اور افطاری کا وقت بھی دیکھ کر اس اعتبار سے روزہ افطار کریں۔
اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی کیلنڈر آتے ہیں جو پرنٹڈ ہے، جو چھپے ہوئے ہیں ہمارے پاس، یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ کوئی بھی کیلنڈر ایگزیکٹ جو ہے وہ چاند یا سورج کی رفتار یا ٹائم نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک بڑا نہایت محتاط اندازہ ہے، بڑا محتاط اندازہ ہے کہ آج کے دن اتنے بجے سحری ختم ہو سکتی ہے، آج کے دن اتنے بجے افطاری کا وقت ہوگا، یا آپ یوں کہہ لو کہ یہ درست کے قریب ترین ایک اندازہ ہے۔ تو ہمیں اس میں کم از کم 1-1.5 منٹ کا ضرور ہمیں اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آج 4:12 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا تو ہمیں احتیاطاً 10 منٹ پر یا 10.5 منٹ تک ہمیں اپنی سحری مکمل کر لینی چاہیے۔ 1-8 منٹ کا ہمیں لازماً لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنی عبادت کر سکیں، اور یہ روزہ چونکہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہے تو اس عبادت سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح افطاری کا جو بھی ٹائم کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے آپ اس سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ آپ اس سے لیٹ کر کے پھر افطار کریں، تاکہ یہی محتاط اور طریقہ ہے اور احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسرا جو میں عرض کر رہا تھا کہ بالخصوص جو ہمارے مؤذن حضرات ہیں جو اذان پڑھتے ہیں، خاص طور پر فجر کی اور مغرب کی، چونکہ یہی سحری اور افطاری کا وقت ہے، تو ان کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جیسے ہی سحری کا ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے آپ بھلے اعلان کر دیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے 1-1.5 منٹ بعد اذان پڑھیں، اعلان کر دیں یا صلاۃ السلام بھی ساتھ پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے ذہنی طور پر سب کو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس کے 1-1.5 منٹ بعد جو ہے وہ اذان پڑھیں۔ اسی طرح افطاری کا وقت جب وقت آ گیا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ ہی اعلان کرنے والا ہی تقریباً کوئی آدھے منٹ کا یا 1 منٹ کا کوئی فرق رکھ لے، پھر اعلان کرے اور اس سے 1 یا 1.5 منٹ بعد اذان پڑھے۔ اور یہ گزارشات بڑی باریکی کے ساتھ اور بڑے غور کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تاکہ ہم نے خود اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، سحری اور افطاری کا انتظام ہم نے خود کرنا ہے، اس کا ٹائم ہم نے خود دیکھنا ہے۔ مسجد کا اعلان ایک سہولت ضرور ہے، لیکن ہم نے سارا کچھ اسی پر نہیں ڈال دینا، ہمیں اپنے طور پر بھی وقت کا خیال کرنا ہے۔ اور دوسری اور ایک بڑی اہم اور بلکہ آخری ایک بات ہے، وہ یہ کہ جو ہی رمضان شریف آتا ہے تو ہمارے بالخصوص یہ نوجوانوں کے متعلقہ بات ہے کہ کچھ دوست موبائل پر میسیج کرتے ہیں، کچھ اب تو فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی اور اس طرح دیگر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ان پر میسیج کرتے ہیں جس میں ماہ رمضان کے متعلق کچھ نہ کچھ لطیفے بنائے گئے ہیں، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں، مجھے بھی آتے ہیں لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ذکر کروں، تو عجیب عجیب سے لطیفے روزے کے متعلق ماہ رمضان کے متعلق ہمیں بھیجے جاتے ہیں، وہ ہم دوستوں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، ان کو بھی آگے بھیجتے ہیں، پھر ہنستے بھی ہیں اس پہ۔ آپ اس بات کا یا اس بات کی سنگینی کا، اس جرم کی سنگینی کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کا مذاق بنانا، اللہ کی عبادت کا لطیفہ بنانا، آپ میرے خیال خود ہی فیصلہ کر لیں، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی آپ اللہ کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں تو بعض دفعہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی سخت غلطی کرتے ہیں، اور ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے اور صرف اپنے تفنن کے لیے اس کو آگے اس طرح کے میسیج وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خالصتاً عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کا کسی صورت بھی مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بڑا سنگین گناہ ہے، بڑا سنگین اور خطرناک گناہ ہے، اور بعض دفعہ یہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں بالخصوص ہمارے نوجوان دوستوں کو اس بات کا خالصتاً خیال رکھنا ہے، خود بھی اور اپنے دوسرے احباب کو بھی اس بات کی تلقین کرنی ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس طرح کے میسیج وغیرہ آگے نہ سینڈ کریں، اگر آتا ہے تو اس کو بھی کال کر کے اس کو بھی تنبیہ کر دیں کہ ایسا آئندہ وہ نہ کرے۔ بہرکیف یہ ماہ رمضان ہے،
اور میں ابھی رات ہی سوچ رہا تھا، چونکہ رات سوا پارہ تراویح کے اندر پڑھا گیا اور ڈاکٹر صاحب بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. خیر مجھے تو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا کہ ایک ایک لفظ ان کا سمجھ آ رہا تھا. تو اس میں کچھ احباب کی ظاہری بات طبیعت تھوڑی اکتاتی بھی ہے کہ اتنا وقت لے لیا. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے اور سیزن میں کام بڑھ جاتا ہے. دکاندار ہے، عید کا سیزن آ جائے گا تو پہلے سے اس نے مال جمع کر لیا ہوتا ہے. کپڑے والے نے کپڑا لے آیا، دوسرے جس چیز کی دکان ہے اپنا سودا سلف لا کے جوڑ کے رکھ دیا. اور پھر عید کے دنوں میں دن کیا اور رات کیا، اور پھر ہم ساتھ 3 4 لڑکے بھی دکانوں پہ رکھ لیتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے کہ سیزن ہے. تو سیزن لگے گا تو ظاہر بات ہے کام بڑھے گا. تو یہ ماہ رمضان یہ بھی ہمارا سیزن ہے کہ جو 11 مہینے ہم نے جو جس طرح بھی خیر گزارے ہیں، 11 مہینے جس طرح بھی ہم کرتے رہے، یہ ایک توبہ کا موقع ہے. یہ مہینہ اپنی بخشش، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا یہ ایک مہینہ ہے. تو یہ بھی سال کے بعد ایک سیزن ہے، نیکیاں کرنے کا سیزن اور اللہ کے گھر کو وقت دینے کا سیزن، مسجدیں آباد کرنے کا یہ ایک سیزن ہے. تو اس میں اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں. اگر ہم اپنے کاروبار اور کام کاج کو دن رات چلا سکتے ہیں سیزن کی وجہ سے، تو یہاں ہم دن رات تو پھر بھی نہیں چلا رہے، تو 1 آدھ گھنٹے سے زیادہ کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادت ہمیں کرنی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے اور اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فوت شدگان کی بخشش اور مغفرت کے لیے خوب دعائیں کرنی ہیں. اور اس ماہ مبارک میں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ایک حصہ میں عرض کرتا ہوں. ویسے تو بڑی لمبی حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ممبر پر جب سرکار سیڑھیاں چڑھے تو ایک سیڑھی پہ چڑھے تو بولا آمین، دوسری پہ بولے آمین، تیسری پہ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے عمل فرمایا، آمین کیوں کہا، کوئی دعا تو نہیں کر رہا تھا؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ انہوں نے کہا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان، یا اس سے بڑا ظالم اور کون انسان ہو سکتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان پایا، اپنی زندگی میں ماہ رمضان دیکھا اور پھر رب سے اپنی بخشش نہیں کروا سکا. کہ ماہ رمضان اس نے اپنی زندگی میں دیکھا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے. یہ حضرت جبریل امین نے یہ دعا کی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. تو اب جب جبریل امین دعا کریں اور رحمت للعالمین وہ آمین کہیں تو پھر اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. تو یہ ماہ مقدس ایسا ہے کہ اس مہینے میں بھی اگر ہم اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہیں کر سکے تو پھر ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں. اور یہ جو ظلم ہے یہ ہم کسی دوسرے پہ نہیں کر رہے، یہ ہم اپنی ہی ذات پر ظلم کریں گے، اپنے آپ پر یہ ظلم کریں گے. اس لیے پورا مہینہ آپ اہتمام کے ساتھ عبادات کریں، نمازوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کریں اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ سب سے اچھا ہے. اور ہمارے ایک مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم ماہ رمضان میں قرآن پاک ختم کرنے کے چکر میں یا مکمل کرنے کے چکر میں ہم بس دوڑ لگی ہوتی ہے کہ میں اس میں رمضان میں نے 2 قرآن پاک ختم کر لیے، 3 ختم کر لیے. اس دوڑ کی بجائے اگر ہم ایک سپارہ اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے 2-3 قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، افضل بھی زیادہ ہے. پورا قرآن پاک 3-4 دفعہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایک ہی سپارہ ہو لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر جس حد تک اللہ نے ہمیں ذہن عقل دیے اس اعتبار سے اس کو غور فکر کر کے سمجھ کر پڑھیں. یہ سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کبھی بھی ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ کرے کہ جو بدبخت اس مہینے میں بھی اللہ سے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت حاصل نہ کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی ان میں شامل نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اپنی بخشش، اپنی رحمت اور اپنے کرم کا ہمیشہ حقدار بنائے اور ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن